غم دلبر دلارو میخوره شربلا میبره با اون نسیمی چطوره عطر گل یار آقامون میدونه. یہ سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. جی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ہاں یہ کہ صحیح بخاری میں نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے. تو جب جس اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان ایمان, برادران ایمانی, برادران اسلام, نقل کفر, کفر نباشد, 1000 بار میری استغفار. ایک کلپ سامنے آیا ہے اور وہ اپنا ٹیلی ویژن پر بھی اکثر چینل پہ بھی یہ اکثر بات سامنے آتی رہتی ہے. بالخصوص میں حیدری پھکی دینا چاہ رہا ہوں مرزا محمد علی جہلمی علی بھائی صاحب کو. تو چلو باقی تو علماء سے یہ توقع کی جا سکتی تھی, لیکن مجھے افسوس صد افسوس مرزا محمد علی جیسی شخصیت نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں, جبکہ اس میں سراسر ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی ہے کہ وہ ایک روایت ہے بخاری کی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے. تو اس میں انہوں نے روایت بیان کی نقل کفر, کفر نباشد, 1000 بار. میں معذرت معافی مانگ کے یہ روایت دے رہا ہوں کیونکہ بخاری کی روایت ہے اور یہ بخاری کو ہمارے برادران صحیح سمجھتے ہیں. تو اس میں روایت ہے کہ آپ کی ذات نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر, وہ میں روایت پوری نہیں بیان کرتا, میری زبان زیبا نہیں دیتی, بہرحال آپ اشارہ سمجھ جائیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں انہوں نے ایک روایت منسوب کی ہے آپ کی ذات کے بارے میں. وہ میں روایت نہیں دیتا, میرا جی نہیں چاہ رہا ہے, میری زبان ساتھ دے رہی, الفاظ میرے سارے دے رہے, میں اس کو مناسب بھی نہیں سمجھا. لیکن کلپ آپ دیکھ لینا, کلپ جاری کر دیجیے گا, مرزا محمد علی کا کلپ ہے. اور مجھے اسی بات پر انتہائی افسوس ہے, اس سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہوگی کہ کھڑے ہونے والے پیشاب کرنے والی روایت کو آپ کی ذات سے اٹیچ کر دیا جائے. کیونکہ سب سے بڑی جناب ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ جملہ بیان کیا, تو آپ نے فرمایا, اور بالخصوص اخلاق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رسول کے اخلاق کی بات کرتے ہو کہ جس کی سب سے بڑی دلیل ہے, جو سب سے بڑا مشاہدہ قرآن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق قرآن ہے. اخلاقی تقاضے کے پیش نظر مرزا محمد علی صاحب یہ پھکی لیتے جائیں, آپ کا ہاضمہ کبھی کبھی خراب, آج کل ویسے بھی رمضان کے دن چارے ہاضمہ اکثر لوگوں کا خراب ہی رہتا ہے, تو آپ کے ہاضمے کی درستگی کے لیے یہ حیدری پھکی لے کے جائیں. اخلاقی تقاضے کے پیش نظر کوئی ایسا ذی عقل, صاحب عقل, باشعور آدمی آج کے دور میں بھی کھڑا ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سنت رسول ہے, آپ کہہ رہی ہیں, اور کل خلیل الرحمان بھی دلیلیں دے رہے ہیں اور بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں. صحیح بخاری میں بخاری نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. آپ بتائیں, آپ یا آپ جیسے کتنے لوگ اب بھی کھڑے ہو کر یہ سنت کو ادا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں, اخلاقی تقاضے کے پیش نظر دیکھا جائے تو تب بھی درست نہیں ہے, آپ اور میرے لیے درست نہیں ہے. ایک عاقل البالغ 13 سال کے بچے کے لیے, یہاں تک کہ 1 2 3 4 سال کے بچہ بھی اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی جھڑک دیتے ہیں, روک دیتے ہیں, ٹوک دیتے ہیں. یہ تربیت کا حصہ نہیں ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, یہ اخلاق کا حصہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے پھر طہارت کیسے ہوگی؟ آپ نے لکھا کہ پیشاب کرنے کے بعد ختم مرتبت کی ذات نے پانی میں اگوایا اور پھر وضو کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص, کوئی عام آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو پھر وہ طہارت کیسے کرے گا؟ پانی کو کیسے استعمال کرے گا؟ استبراء کیسے بجا لائے گا؟ اور جب وہ کھڑا ہو کر پیشاب کرے گا تو چھینٹے پیشاب کے کہاں تک نہیں جائیں گے؟ خود آدمی پر پلٹ کے واپس بھی آئیں گے اور دائیں بائیں بھی کریں گے, جہاں جہاں پیشاب کے چھینٹے جائیں گے وہ جگہ ماحول بھی نجس ہو جائے گی. یہ سب سے بڑی گستاخی ہے جو امام بخاری نے اپنی بخاری میں لکھی ہے, اور بہت ساری گستاخیاں ہیں, مجھے اس پہ جانا مقصود نہیں ہے, مگر مجھے افسوس, حد افسوس مرزا محمد علی جیسی شخصیت کے لیے کہ انہوں نے یہ بڑے فخرانہ انداز میں پھر آگے دلیل دی ہے. کیا دلیل دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا. وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے. اس دور کے مسلمان کو کیا کہا جاتا؟ صحابہ رسول کہا جاتا تھا.
تو بات آگے میں نہیں بڑھانا چاہتا. اندر قبر میں عذاب ہو رہا ہے. کس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں, بڑھ کے ایک درخت کی ٹہنی توڑتے ہیں, ٹہنی توڑ کر ان قبور کے سرحانے کی طرف آپ نصب کر دیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ کیا سب؟ آپ نے فرمایا یہ دو مسلمان ہیں, ان پر عذاب جاری ہے. کس وجہ سے جاری ہے؟ کہ ان میں سے ایک غیبت بجا لاتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پاتا تھا, بچاتا نہیں تھا. یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا, یہ کہ بیٹھ کے بھی اگر پیشاب کیا جائے تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے. جب پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں, بیٹھنے والے پہ پڑ رہے ہیں, تو کھڑے ہونے پر اس سے کئی زیادہ چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ چھینٹے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی اس لیے نصب کر دی کہ یہ ان پر عذاب کی تخفیف ہو جائے, عذاب میں کمی واقع ہو جائے. تو یہ آگے روایت دلیل میں دی جاتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسی روایات لے کر آتی ہیں, ایک جھوٹی روایت کو, ایک ایسی روایت کو مصدقہ بنانے کے لیے پھر دوسری روایت بنا لی جاتی ہے. تو عزیزان محترم, ایسی روایتیں سراسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے زمرے میں آتی ہے. ایسی روایات کو سوشل میڈیا پہ نہ لایا جائے, نقل کفر باشد کہ ایسی روایات سے اجتناب کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کو درس اخلاق دینے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کو تعلیم دینے والے ہیں. اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں, معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں, انسان کی شخصیت کے عکاسی کرتے ہوئے ایسی روایات انسان کے لیے جائز نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں جو جس روایات کو بیان کرتے ہیں, یہ سنت, پھر اگر آپ سنت کہہ رہے ہیں اس کو دہرایا کر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جانا, مگر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ استبراء کیسے کریں گے, آپ پاکی کیسے کریں گے؟ اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں پھر آپ کو پانی بھی کھڑے ہو کر استعمال کرنا پڑے گا, اس سے آپ کی بدن پر, آپ کے لباس پر وہ اور پلیدگی جائے گی. کیونکہ رسول کی ذات کے لیے ایسی روایات نہیں لانا چاہیے جس کے لیے رسول کی ذات کے لیے قرآن کی خود آیت آ رہی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا. جب سے رسول ہیں پاک و پاکیزہ ہیں, ایسی روایات سے اجتناب کیا جائے. میرے خیال میں آج کے یہ میرا کلپ ایک بہترین پکی ہے. اگر خاص بات زیادہ خراب ہو تو مزید اس سے آگے بڑھ کر ہم اور بھی پکی آپ کو عنایت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و یا علی مدد.